الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ نزول کے اعتبار سے 46ویں نمبر پہ یہ صورت ہے سورۃ الطٰہٰ کے بعد، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے اس صورت کا جو نمبر ہے وہ 56 نمبر صورت ہے۔ سورۃ الواقعہ یہ تعارف پڑھ لیتے ہیں پہلے اس کا۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہیں، پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ 2 گروہ ہو گئے۔ اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھائی گئی ہے۔ مطلب تینوں گروہ جو قیامت کے دن یہ لوگ ہوں گے جن حالات سے ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان حالات کی اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک بڑے پر اثر انداز میں بیان کیا ان حالات کو۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لا کر اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سر بسجود ہو جائے اور اپنا سر جھکا دے۔ سورت کی پہلی آیت میں ہی واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا جو حضرت شیخ نے بیان کیا ہے اس میں۔ اب ہم سورت کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ مکیہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ حاشیہ نمبر 1، اس آیت میں قیامت کو واقعہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آج تو یہ کافر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ خافضۃ رافعہ، وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی، مطلب کسی کو بلند کر دے گی اور کسی کو پست کر دے گی، ایسی قیامت کا حال ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں کو بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک بونچھال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، اور یہ تو زمین کا حال بیان کیا ہے کہ جب نفخہ اولا پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین جو ہمیں بچھی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو جھنجھوڑ کر ہلا دیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں تو دیکھنے میں تو ان کی مثال ایسی ہے یہ بڑے پہاڑوں کی کہ جیسے ایک کیل کو کسی دیوار میں ٹھوک دیا جائے یا زمین میں یا لکڑی وغیرہ کسی بھی جگہ ٹھوک دیا جائے تو جو جتنا کیل اندر ہوتا ہے اس سے تھوڑا بہت وہ جو ہے اس کا سرا اوپر نظر آتا ہے۔ تو اس پہاڑوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، ہمیں تو ابھی بھی باوجود یہ کہ زمین کے اندر ہونے کے بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، دنیا میں جو بڑے بڑے پہاڑ مشہور ہیں، K2 ہے اور فلاں ہیں، تو یہ جو پہاڑ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ زمین کے اندر ہیں۔ تو ان سب پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، اور فکانت ہبا منبثا، اور یہ کیا ہوں گے؟ یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبارہ بن کر رہ جائیں گے۔ مطلب یہ پہاڑ کو پیس کر چورا کر کے اڑا دیا جائے گا، اور جب ہوائیں چلتی ہیں اور گرد و غبار اڑتے ہیں تو اسی طرح یہ پہاڑ اڑتے ہوئے ہمیں
نظر آئیں گے۔ اب ان گروہوں کا آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور لوگوں تم 3 قسموں میں بڑھ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ حاشیہ نمبر 2، دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ صاحب ایمان ہے اور ان کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ حاشیہ نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ان کے کفر کی علامت ہوگی۔ یہ 2 گروہ کا بیان ہو گیا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ حاشیہ نمبر 4، اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ اعلیٰ درجے کے پاک باز حضرات ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا۔ اس سے مراد انبیاء کرام اور وہ اعلیٰ درجے کے پاک باز پاک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کا سب سے اونچا مقام پایا ہوگا۔ اولئک المقربون، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ حاشیہ نمبر 5، یعنی اس اعلیٰ درجے کے لوگوں میں اکثریت قدیم زمانے کے انبیاء کرام علیہم السلام وغیرہ کی ہوگی، اور بعد کے زمانوں میں بھی اگرچہ اس درجے کے لوگ ہوں گے مگر کم۔ اعلیٰ سرر موضونہ، کیسے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، یہ جنت کا بیان ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، یہ مطلب اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ تاروں سے بنی ہوئی جو اونچی اونچی نشستیں ہوتی ہیں، جیسے آج بھی بہت سارے بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھک میں جو بڑی بڑی چیزیں بچھا دی جاتی ہیں اور اونچی کر دی جاتی ہیں، پھر ان میں جو سردار ہوتا ہے یا عزت دار ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشست سب سے اونچی ہوتی ہے۔ اور آگے یہ بتا رہے ہیں کہ متکئین علیہ متقابلین، پھر ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے۔ ان پر تکیہ لگائے ہوئے کیا مطلب ہے؟ متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنا پڑے گا گھوم کر، بلکہ آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ ان کی خدمت کے لیے کون لوگ ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ جو شراب کے پیالے اور جو جام لے کر وہ لڑکے ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، تو نہ ان مشروب سے، ان جام سے جو جنت میں شراب اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی میں عطا کی جائے گی، نعمتوں کی طور پر عطا کی جائے گی، اس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، برخلاف دنیا کے جس میں اللہ رب العزت نے شراب کو جو حرام کیا ہے، تو اس سے شراب پینے کا تو دینی تو نقصان ہے ہی کہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کی ہوش اڑ جاتی ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے، اور اس سے بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے گناہ، مفاسد اور فساد مچتا ہے۔ پھر تو جنت کے شراب جو ہوگا وہ پاکیزہ شراب ہوگا، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں گے، یعنی وہ پھل بھی لے کر آئیں گے، جام بھی لے کر آئیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، یہ لڑکے لے کر
ان کی خدمت کے لیے شراب بھی لے کر آئیں گے، جام لے کر آئیں گے بھرے ہوئے، پھل لے کر آئیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ایسے پرندوں کا گوشت لے کر آئیں گے جس کا ان کو دل چاہے گا۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ اللہ رب العزت ان حوروں کو بھی جنتیوں کے لیے عطا کریں گے، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے کہ بڑے بڑے موتیوں کو چھپا کر رکھا گیا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو، صاف شفاف ہو، اس کی چمک زیادہ ہو، تو ان حوروں کو بھی اس موتی چھپائے ہوئے موتیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے دی ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں اور ان کی کیفیت کا انسان دنیا میں کیا اندازہ کر سکتا ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت اکرام کے طور پر، عزت کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، ورنہ ہر جنتی جنت میں جو داخل ہوگا اس میں وہ اللہ کا فضل، خاص فضل شامل ہوگا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور اس کے علاوہ جب جو اعمال انسان کرتے ہیں تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اونچے اونچے درجات وغیرہ عطا کریں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ مطلب یہ ساری محفل جو ہوتی ہیں، اوپر جن چیزوں کا بیان ہوا ہے، اگر یہ دنیا میں دیکھی جائے، ویسے دنیا اور جنت کی نعمتوں کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ان کے آپس میں موازنہ کر ہی نہیں سکتا، اور موازنہ جو کرے گا یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کو تشبیہ دی گئی ہے ان محسوس اور حسی چیزوں سے جو انسان عام مشاہدے میں دیکھتا ہے، عام زندگی، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ مثال دی گئی ہے جو مثال اس کے ذہن میں فوراً طور پر سمجھ آ جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کا جو ذکر ہوا اوپر میں، تو اگر یہ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوں تو لازمی بات ہے ایسی محفل میں بیہودہ باتیں بھی ہوتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بہت کچھ بیہودگی ہوتی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے ان محافل میں۔ لیکن جنت میں ان ساری محفلوں کے باوجود کوئی بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی، ورنہ ان جیسی محافل میں کوئی گناہ سے دنیا میں بچ نہیں سکتا اکثر۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کیا بات ہوگی وہاں پہ؟ ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ پیچھے بائیں ہاتھ والوں کا بھی بیان ہوا تھا، اور ایک دائیں ہاتھ والوں کا بھی بیان ہوا تھا، اور ایک مقرب لوگوں کا بیان ہوا تھا۔ اب دوبارہ دائیں ہاتھ والوں کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کن نعمتوں میں ہوں گے۔ پہلے تو مقرب لوگوں کا بیان ہوا تھا کہ وہ کن نعمتوں میں ہیں، اب دائیں ہاتھ والوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، فی سدر مقضود، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں۔ حاشیہ نمبر 6، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ جنت کے پھلوں کے نام تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہیں جنہیں ہم دنیا میں جانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت، ان کی لذت، ان کا حجم، ہر چیز یہاں سے کئی زیادہ خوشنما اور لذیذ ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بیری کا درخت تو عام طور سے تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیسے فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ کانٹوں سے پاک ہوگا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا فرمائیں گے، اور اس ایک پھل میں 72 قسم کے مختلف ذائقے ہوں گے، اور کوئی ذائقہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ روح المانی بحوالہ حاکم و بیہقی و صححہ الحاکم۔ وطلح منضود، بیری کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، اور کس میں ہوں گے؟ اوپر تلے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں، وظل ممدود، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی میں، وفاکہۃ کثیرہ، اور ڈھیر سارے پھلوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی
ختم ہوں گے نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ دنیا میں انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو دو ہی اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں میں اس کو استعمال نہ کر سکوں، یا کوئی مجھ سے چھین کر نہ لے جائے، بیماری کی وجہ سے میں اس کو استعمال نہ کر سکوں۔ تو جنت میں جو نعمتیں ہوں گی نہ تو ختم ہو جانے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ ان کا اکرام و اعزاز وفرش مرفوعہ، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں۔ حاشیہ نمبر 7، جنت کی اونچی نشستوں کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے۔ انہی نشستوں پر یہ فرش بچھے ہوں گے، اس لیے انہیں اونچے رکھے ہوئے فرشوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو ایک نئی اٹھان دی ہے۔ حاشیہ نمبر 8، قرآن کریم نے ان خواتین کا ذکر بڑے لطیف انداز میں، بہت ہی احسن انداز میں فرمایا کہ بس ضمیر سے ان کی طرف اشارہ فرمایا، صراحت کے ساتھ نام نہیں لیا، اس میں بڑی بلاغت ہے۔ اور ان خواتین کی پردہ داری بھی، بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ حوریں لی ہیں جو جنتیوں کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی ہیں یا پیدا کی جائیں گی، اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد نیک لوگوں کی وہ نیک بیویاں ہیں جو دنیا میں ان کی شریک حیات تھیں، آخرت میں ان کو ایک نئی اٹھان دینے کا مطلب ہے کہ دنیا میں وہ کیسی ہی رہی ہوں، جنت میں انہیں اپنے شوہروں کے لیے خوبصورت بنا دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اسی طرح جو خواتین دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں، مطلب بغیر شادی کے، انہیں بھی ایک نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حدیث کی متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ آیت دونوں قسم کی عورتوں کو شامل ہے، حوروں کو بھی اور دنیا کی نیک خواتین کو بھی۔ تفصیل کے لیے دیکھیے روح المعانی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان نیک عورتوں کے لیے کہ جو دنیا میں پاک باز رہی ہوں، اپنی شوہر کی فرما بردار رہی ہوں، اور اپنی شوہر کے فرما بردار رہنے کے بعد اس دنیا سے جب گئی ہوں تو اللہ بھی ان سے راضی ہو اور ان کا شوہر بھی ان سے راضی ہو، تو ان کا اکرام و اعزاز اللہ رب العزت اس طور پر کریں گے کہ جنت میں ان کی شادی انہی شوہروں سے کروا دیں گے اور ان کو اپنے شوہروں کے لیے خوبصورت بنا دیں گے، اور حوروں سے زیادہ بڑھ کر ان کو فضیلت دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ حاشیہ نمبر 9، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کنوارا پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ نیک لوگوں کے، نیک عورتوں کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جنت میں بھی ان کو ایک نئی اٹھان دیا جائے گا تو وہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گی۔ اور دنیا کی کیا حالت ہے کہ دنیا میں بس عورتوں کو اپنے حسن کی ہی پڑی رہتی ہے۔ عورتیں کیا، اس میں سب انسان، ہر انسان شامل ہے کہ انسان بچپنا گزارتا ہے، پھر لڑکپن، پھر ادھیڑ عمر، پھر نوجوانی میں، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، پھر اس کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے۔ یا تو کوئی بچپنے ہی میں چلا جاتا ہے یا کوئی لڑکپن میں چلا۔ کسی کا حسن بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر حسن کو زوال ہوتا ہے، لازوال کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نیک عورتوں کا جو حسن ہے اور کنوارا پن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کیونکہ جنت کی نعمت ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ عرباً اترابل، اور شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر۔ حاشیہ نمبر 10، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، کیونکہ اپنے ہم عمر کے ساتھ ہی رفاقت کا صحیح لطف حاصل ہوتا ہے۔ مطلب انسان دنیا میں اگر کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو اس سے عمر میں چھوٹی ہے، اور کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے جو اس سے عمر میں چھوٹی ہے یا اس کے ہم پلہ ہے، تبھی اس کو صحیح زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ اور صحیح زندگی کا لطف وہ شخص، وہ بندہ نہیں اٹھا سکتا ہے جو اپنی سی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے اور اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی عمر کے ساتھ جو شادی کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح زندگی گزار نہیں سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو صحیح لطف اندوز ہوتا ہے اس لیے کہ جب ہم عمر کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کا مزاج بھی ملتا ہے، اس کی باتیں، دونوں کو ایک دوسرے کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مطلب کیا ہے؟ اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ سب آپس میں ہم عمر ہوں گی
بعض احادیث میں ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال کر دی جائے گی، جو شباب یعنی جوانی کی پختگی کا زمانہ ہوتا ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں تو یہ اللہ رب العزت دائیں ہاتھ والوں کے لیے رکھیں گے کہ یہ اللہ رب العزت ان کو گھنے سایوں میں رکھیں گے اور کیلوں کے باغات عطا کریں گے، اور بیریوں کے جو درخت ہوں گے وہ کانٹوں سے پاک ہوں گے اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے۔ تو ایک تو مقرب لوگوں کا درجہ بیان ہوا، اور جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور ان کی طرح اور نیک لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر دوسرے دائیں ہاتھ والوں کا الگ سے علیحدہ طور پر بیان ہوا، اور پھر اس سے پہلے سورت کے شروع میں جو پہلا 2 گروہ بیان فرمائے گئے تھے، 2 گروہ، اس میں ایک بائیں ہاتھ والے اور ایک دائیں ہاتھ والے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مزید آگے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔